الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن اصدق من اللہ قیلا صدق اللہ العظیم۔ دوستو، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہ طریقہ اور طرز اختیار فرمایا ہے کہ جب وہ کفر، شرک اور اس کی سزا بیان کرتا ہے تو اکثر و بیشتر اس کے بعد ایمان اور ایمان کی جزا، ایمان کا جو بدلہ ہوگا وہ بیان کرتا ہے، تاکہ کفر و شرک کرنے والے یہ سخت عذاب سن کر مایوس نہ ہوں، بلکہ ان کو بتلایا جاوے، ان کی رہنمائی کی جاوے کہ اگر تم یہ کفر اور شرک چھوڑ دو اور ایمان لے آؤ تو پھر تمہارے لیے یہ ہے۔ تو اس سے پہلی آیات میں جو پچھلے ہفتے آپ کو سنائی گئی تھی، شرک کا بیان تھا اور شرک کی سزا تھی۔ ان آیات میں جو میں نے آج تلاوت کی ہیں، ایمان، نیک اعمال اور اس کی جزا، اس کے بدلے کا بیان ہے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ پیارے بھائیوں، میں نے پچھلے ہفتے بھی، اس سے پچھلے ہفتے بھی، غالباً 2 ہفتے میں بتایا تھا کہ شرک کیا ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی ذکر آ گیا تھا کہ کفر کیا ہے۔ تو اب آج ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے اور یہ بھی سننا اور سمجھنا چاہیے کہ ایمان کیا ہے۔ تو دوستو، ایمان مجمل اور ایمان مفصل، یہ 2 کلمے آپ نے یاد کیے ہوں گے بچپن میں، اور اکثر آپ سب کے یہ یاد ہوں گے۔ ایمان مجمل کیا ہے؟ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، یہ ہے میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے تمام ناموں کے ساتھ اس پر ایمان لایا، اور اس کی تمام صفتوں کے ساتھ ایمان لایا، جس کا حاصل یہ ہے کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں اور اس کے تمام ناموں کے ساتھ ناموں کو بھی مانتا ہوں اور اس کی تمام صفات کو بھی مانتا ہوں، یہ ہے۔ لیکن بات ابھی بھی کچھ زیادہ صاف نہیں ہوئی۔ اللہ کو ماننے کا کیا مطلب، اللہ کے ناموں کو ماننے کا کیا مطلب، اللہ کی صفات کو ماننے کا کیا مطلب؟ تو دیکھو دوستو، دھیان دیجئے، یہ عام سی باتیں ہیں، بیان کرنے والے بھی یہ سوچ کر کہ عام باتیں ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کی تفصیل بیان نہیں کرتے، اور سننے والے بھی ان کی طرح توجہ نہیں دیتے کہ یہ تو عام سی باتیں ہیں، اور اسی طریقے سے ان کی حقیقت، اصلیت ہم سے بالکل دور ہوتی چلی جاتی ہے، بھول جاتے ہیں ہم اس کو۔ تو دیکھو اور دھیان دو، دنیا کے قریب 90% لوگ اللہ کو مانتے ہیں، 5, 7, 10% زیادہ سے زیادہ ہیں جو دہریے ہیں، نیچری ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے۔ لیکن زیادہ تر لوگ اللہ کو اس طرح نہیں مانتے جیسا کہ اللہ ہے، تو وہ ماننا نہ ماننے کے برابر ہے۔ دیکھو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی آپ؟ اور ظاہر سی بات ہے، ایک شخص CEO ہو
اور سب کہتے ہوں، وہ خود بھی کہتا ہو کہ میں مسیح ہوں، آپ کہ نہیں تو آپ تو سپاہی ہیں، تو آپ نے اس کو مانا نہیں۔ سب جگہ ایک اسی مثال سے بات سمجھی جاتی ہے۔ تو اللہ جیسا ہے جب اس کو ایسا مانے تو مانا، اور اللہ جیسا ہے ایسا اس کو نہیں مانا تو اللہ کو بس نہ ماننے کے برابر۔ اس کی تفصیل کچھ آئی تھی، اللہ کو ایک نہ مان کر تین ماننا، نہ ماننا، اللہ کو ایک نہ مان کر دو ماننا، یہ نہ ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سینکڑوں ماننا، سینکڑوں معبود ماننا، یہ ماننا نہ ماننے کے برابر ہے۔ بلکہ اس سلسلے میں کیا ہے، اللہم انت کما اثنیت علی نفسی، اے اللہ واقعی تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود اپنے بارے میں ہمیں بتایا۔ یہ اس واسطے سنو اور دھیان سے سنو، اللہ کی ذات کی باریکیوں کو کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کی شکل و صورت کا ہے، اللہ کا وجود سونے کا ہے، تانبے کا ہے، پیتل کا ہے، کسی پتھر کا، قیمتی دھات کا ہے، کیا ہے اس کو کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کو اس کی صفات سے جانتے ہیں سب، جو بھی جانتے ہیں، اور اللہ کی صفات وہ ہیں جو خود اللہ نے بتائی ہیں، یعنی ان کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے یا ان کا ذکر حدیث پاک میں موجود ہے۔ اللہ ایسا ہے اور اس کو ایسا ہی ماننا، اس کو ایسا ہی ماننا، یہ ہے اللہ کو ماننے کا مطلب۔ شرک کے ساتھ کچھ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت والا ہے، دوسری چیزوں میں بھی طاقت ہے، لیکن جیسی طاقت اللہ کی ہے اس کے آس پاس بھی نہیں، دوسروں کے پاس جو ہے برائے نام ہے، اور وہ بھی اللہ کی دی ہوئی، جب چاہے بٹن دبا دے، ختم طاقت۔ یہ ہے تو ایمان کا، اللہ کو ماننے کا تو مطلب ہے کہ جو صفات قرآن پاک میں آئی ہیں، حدیث پاک میں آئی ہیں، ان کو مانیں، اور اللہ کے تمام احکام قبول کریں۔ اسی واسطے اللہ کے کسی ایک حکم کا انکار کر دینا بھی کفر ہے۔ پچھلے ہفتے بھی شاید یہ بات آئی تھی، ایک شخص نماز نہیں پڑھتا لیکن اس بات کو مانتا ہے، یقین کرتا ہے کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، وہ مسلمان ہے، چاہے ساری زندگی نہ پڑھے نماز۔ اور جو شخص انکار کر دے کہ نماز کوئی چیز نہیں ہے تو وہ کافر ہے۔ اسی طریقے سے کچھ تفصیل حدیثوں میں آئی ہے، خود قرآن پاک میں آئی ہے، وہ تفصیل ایمان کی، ایمان مفصل میں ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ 7 چیزیں، اور باقی جو چیزیں وہ سب انہی کے اندر آ گئی۔ اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، اللہ کی تمام کتابوں کو ماننا، اللہ کے تمام رسولوں کو ماننا، آخری دن کو ماننا، اس بات کا یقین رکھنا کہ بری اچھی جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے تقدیر، ہاں، اور اس بات کو ماننا کہ جب آدمی مر جائے گا، قبر میں دفن کر دیا جائے گا، پھر چاہے اس پر کچھ بھی حال گزرے، وہ گل جاوے، سڑ جاوے، یا اس کا جسم جوں کا تو باقی رہے، جیسے کہ بہت سو کا باقی رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ یہ بھی بات ہے۔ اس کے علاوہ کتابوں میں اور بھی آتی ہیں باتیں کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا چاہیے، تو کتاب الحساب حق،
اللہ اعمال کا حساب لیں گے، یہ حق ہے، یعنی اس کو ماننا۔ والصراط حق والمیزان حق والجنت حق والنار حق، یعنی ان سب چیزوں کا معنی ہے اور تفصیل وہ بھی ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، میں پھر عرض کروں، خاص طور سے اپنے نوجوان بھائیوں سے عرض کروں کہ اپنا انٹرنیٹ پہ اور فون پہ ان چیزوں پر وقت خراب کیے بغیر یہ دینی کتابیں پڑھو، اور مزے والی نہیں، نفع والی۔ مثال کے طور پر تعلیم الاسلام پڑھو، مثال کے طور پر دینی تعلیم کے رسالے پڑھو، مثال کے طور پر تعلیم الدین پڑھو۔ یہ کتاب کہ دین ان کے اندر ہے، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، اور ایمان کیسا آتا ہے، ایمان کامل کیسا ہوتا ہے، وہ سب باتیں یہاں بیان کی گئی۔ ان کو پڑھو، ان کو سمجھو۔ یہ ہمارے مول صاحب ہوں چاہے کوئی دوسرے امام ہوں، ہمیں ان سب سے شکایت ہے کہ یہ نفع کی باتیں کتابیں سمجھا کر نہیں سناتے عوام کو۔ اگر یہ ایک ایک بات سمجھا کر سناویں تو امت تک دین پہنچ جاوے، کم سے کم ان تک تو پہنچ جاوے جو مسجد میں ہوئے، اور کم سے کم ان تک تو پہنچ جاوے جو یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ ایمان لاؤ، ایک بات۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک عمل کیے، نیک عمل کیے۔ اس میں شاید آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، کیونکہ میں کہیں کہیں بیان کرتا رہتا ہوں تو بعض مرتبہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہاں بیان کیا ہے وہاں بیان کیا۔ نیک اعمال ہی میں داخل ہے تمام گناہوں کو چھوڑنا۔ یہ پہلے میں آپ کو ایسی موٹی مثال دوں گا جو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ جھوٹ، سچ بولنا اچھا عمل ہے۔ جب آدمی سچ بولے گا ظاہر بات ہے کہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو جب ایک نیک عمل کرے گا یعنی سچ بولے گا تو برے عمل سے، گناہ سے، جھوٹ سے خود ہی بچے گا۔ جھوٹ سے نیک عمل کے واسطے لازم ہے کہ برے سے بچنا لازم ہے۔ ایک آدمی ہے امانت دار ہے، دیانت دار ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ خیانت نہیں کرے گا۔ امانت داری کے اندر ہی آگے خیانت سے بچنا۔ مثال کے طور پر پاک دامن رہنا، جس کا مطلب آپ سمجھتے ہو، تو اسی کے اندر آ گیا زنا سے بچنا، تو گناہوں سے بچنا بھی اسی کے اندر آ گیا۔ اسی طریقے سے ظاہر بات ہے کہ نماز پڑھنا نیک عمل ہے تو اس کا چھوڑنا برا عمل ہے، روزہ رکھنا اچھا عمل ہے تو اس کا چھوڑنا برا عمل ہے۔ تو انہی نیک اعمال کے اندر ہی گناہوں سے بچنا، برے کاموں سے بچنا بھی شامل اور داخل ہے۔ اب مطلب یہ ہوتا ہے، اچھا اس سے پہلے سن لیجیے گا، ہم اس کو تقویٰ کہتے ہیں قرآن پاک کی زبان میں اور حدیث پاک کی زبان میں، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ نیک اعمال کی پابندی کرنا اور گناہوں سے بچنا، اور یہی نیک اعمال ہیں۔ اب میں اس آیت کا پورا ترجمہ کرتا ہوں۔ وہ لوگ جو ایمان لاویں اور نیک اعمال کریں۔ اب اس سے پہلے ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ بڑے دھیان سے سن لیں، مجھے اچھی طرح نظر آ، لیکن پھر کہوں گا کہ دھیان دیجیے گا۔ مومنوں کے لیے کوئی وعدہ نہیں، مسلمانوں کے واسطے کوئی وعدہ نہیں، وعدہ ہے ایمان اور نیک اعمال والوں کے واسطے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو مانتے رہے، کہتے رہے، ہم اپنے آپ کو مومن تو مانتے رہے، اور مومن اپنے آپ کو کہتے رہے، اور ایمان ہمارے اندر ایسا نہ ہو جیسا ہونا چاہیے، اور نیک اعمال نہ ہو، ہمارے لیے وعدے نہیں ہیں۔ وعدے تو ایمان والوں اور اعمال والوں کے واسطے۔ اب یہاں کیا وعدہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم ضرور داخل کریں گے ان کو ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پہلے تو تھوڑی سی تفصیل بتاؤں گا میں آپ کو، اور وہ سمجھنے کے واسطے ضروری ہے۔ جنات، ایک جنات نہیں، جنات، جیم پہ زبر دینے سے مطلب کچھ اور ہو جاوے گا، اور زیر دینے سے مطلب کچھ اور ہو جاوے گا۔ اس کے معنی آتے ہیں باغ،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جن باغوں کا وعدہ فرماتا ہے وہ یہ نہیں کہ صرف باغ ہی ہوں گے، بلکہ ان باغات میں طرح طرح کے محل ہوں گے۔ یوں نہیں کہا میں نے محل ہوں گے، کیا کہا میں نے؟ طرح طرح کے محل ہوں گے۔ ہاں، کوئی چاندی اور سونے کی اینٹوں سے بنا ہوا ہوگا، کوئی بہت قیمتی پتھر سے بنا ہوا ہوگا، پورا کا پورا تو میں ٹائل پتھر لگوانے نہیں، بس وہ پتھر ہی کا بنا ہوا ہوگا، اور پتھر بھی وہ نہیں جو عام زبرجد اور نہ معلوم کیا کا نام آتے ہیں پتھروں کے۔ اور بعض ایسا بھی آیا ہے کہ ایسا ہوگا کہ پورا محل ایک ہی پتھر سے بنا ہوا ہوگا، ایک پتھر ہوگا اسی کو تراش کے اس میں محل بنا دیے گئے ہوں گے، کمرے بنا دیے گئے ہوں گے۔ یہ تو اس میں طرح طرح کے ہوں گے اور جگہ جگہ محل ہوں گے۔ یہ چیز آ گئی۔ اس کے ساتھ اس میں کیا ہوگا؟ اس میں ہر طرف دریا بہتے ہوں گے، جن کو نہریں کہتے ہیں نا، دریا بہتے ہوں گے۔ اور وہ نہریں کیسی ہوں گی؟ آیت شریفہ پڑھوں گا، ترجمہ کروں گا، لمبی بات ہو جائے گی۔ دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر اور صاف ستھرے پانی کی نہر، اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ خاص طور یہ ایسی ہوں گی کہ مومن اپنی چھڑی سے، جس کو کہنا بید کہتے ہیں، اس سے مثلاً یہ سیدھی بہری مان لو تھوڑی دیر کے لیے، اور وہ اپنی چھڑی سے یوں اشارہ کرے تو یہ اب ادھر کو بھی بہنے لگے گی۔ یہ تو اپنی چھڑی سے جس طرف اشارہ کرے گا اس طرف بہنے لگے گی، اور ہر طرف یہ نہریں ہی نہریں ہوں گی۔ یہ اور میں آپ سے عرض کر دوں، بات لمبی ہونے کی وجہ سے ڈرتا رہتا ہوں میں، آپ سورہ واقعہ پڑھیو ترجمے کے ساتھ، سورہ رحمان سے اگلی سورت جو ہے نا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے پھلوں کا ذکر فرمایا ہے، تو وہ سب درخت ہوں گے، اور اکلھا دائمہ، ان کے پھل ہمیشہ ہوں گے، ایسا نہیں کہ بس سردی میں آویں گے یا گرمی میں آویں گے یا برسات میں آویں گے، وہ ہمیشہ ہوں گے، ہمیشہ کے واسطہ، یہ 12 ماس سے ہمیشہ ہوں یہ۔ اور وہ درخت کتنے بڑے بڑے ہوں گے؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ گھوڑے پر بیٹھ کر گھوڑا دوڑاؤ تو 100 سال تک ایک درخت کا سایہ ختم نہ ہو، ایسے درخت ہوں گے۔ اور اگر آپ یوں کہنے لگے اجی اتنے درخت ہوں گے تو اونچے بھی بہت ہوں گے، اور پھل توڑنے لگیں گے تو چوٹی پہ کیسے چڑھیں گے یا سیڑھی کہاں سے لاویں گے؟ ہاں، تو اس میں ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کو اشارہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ جب آپ یہ دیکھیں گے اور آپ کے دل میں یہ بات آیا کہ مجھے یہ پھل کھانا چاہیے، تو وہ پھل فوراً آپ کے سامنے ہوگا۔ یہ میں نے وہاں کی ان چیزوں کا بتایا۔ اب چھوٹی سی بات ایک اور، مجھے تو پتہ نہیں، آپ کو شاید پتہ ہو کہ یہ دنیا کتنے کلومیٹر لمبی ہے، کتنی بیگھے ہے، کتنے ایکڑ ہے، ہاں، لیکن بہرحال ہے بہت بڑی۔ ادنا سے ادنا جنتی کو اس سے 10 گنی بڑی ملے گی، جو سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا، اور جو اعلیٰ درجے کا ہوگا اسے خود سوچ لیو۔ جی ہاں، اور یہ جو اتنی بڑی جنت ہوگی، یہ ایسا نہیں کہ صرف دھوڑ ریت ہوگا، ہاں، اس میں باغ، نہر، محل سب کچھ ہو۔ اب اس کے بعد ایک دوسری بات سنو، جنت کی ایک خاصیت ہے،
کہ وہاں کسی چیز کو فنا نہیں ہوگی، کوئی چیز وہاں ختم نہیں ہوگی۔ پتا پیلا ہوتا ہے تو سمجھو وہ ختم ہو رہا ہے، مر رہا ہے۔ تو وہاں آپ کو اس جنت اور باغات کی دیکھ ریکھ کے واسطے کبھی کچھ نہیں کرنا، وہ ہمیشہ ہرے بھرے اور پھلے ہوئے ہوں گے۔ ان سب باتوں کو دیکھ، اور اب آپ اپنے گھر جاویں گے، سوئیں گے، یہ جو تیز لائٹ ہے نا اس کو بند کر دیں گے، ایک چھوٹا سا بلب جلاویں گے، چیز کی ہلکی سی روشنی ہوگی۔ تو جنت پوری کی پوری، چاہے وہ آپ کا محل ہو، چاہے آپ کا صحن ہو، چاہے آپ کا باغ ہو، چاہے کا صحرا ہو، کچھ بھی ہو، وہاں ایسی معتدل روشنی ہوگی، نہ وہ آنکھوں کو تکلیف دینے والی ہوگی اور نہ وہ اندھیرا ہوگا۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ ان سب مسئلوں کو تو جانتا ہے۔ حال ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں جب بارش آوے تو بارش سے تنگ ہو جا، سردی آ جاوے تو سردی سے تنگ ہو جا، اور یہ سوچ کہنے لگے کوئی بس 100 سال کا ریکارڈ توڑ دیا، کوئی کہ 50 سال کا ریکارڈ توڑ دیا، یہی حال گرمی کا۔ لیکن وہاں ایسا بھی نہیں جیسے آپ ٹھنڈ محسوس کر لیتے ہیں ایئر کنڈیشن میں، یا آپ گرمی محسوس کر لیتے ہیں سردی میں ایئر کنڈیشن میں، بلکہ ہمیشہ اور ہر جگہ کا، چاہے وہ محل کے اندر ہو، چاہے باہر ہو، چاہے باغ ہو، چاہے صحرا ہو، کہیں بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہاں کا ایسا معتدل موسم ہوگا، اتنا نارمل معتدل ہوگا کہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ایسا موسم ہوگا۔ اب ان سب چیزوں کو آپ جوڑتے جاؤ، سمجھتے جاؤ، اور جنت کی ہر نعمت کامل درجے کی ہوگی، کامل درجے کی۔ مثال کے طور پر آپ اس دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی موٹا، کوئی پتلا، کوئی لمبا، کوئی ناٹا، کوئی کالا، کوئی گورا، یہ سمجھو نقص ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے اس دنیا کا تقاضا، مصلحت کا تقاضا ایسا ہی تھا، لیکن وہاں ہر شخص 33 سال کا پٹھا جوان ہوگا، اور یہ سمجھانے کے واسطے ہے چونکہ اس دنیا میں جوانی 33 سال پر جا کے اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، اور پھر 33 کے بعد 40 تک وہ برقرار رہتی ہے، اور 40 کے بعد وہ گھٹنی شروع ہو جاتی ہے، اور 50 کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے۔ لیکن وہاں وہ ہمیشہ وہی ایک حالت رہے گی جو 33 سال کے پٹھے جوان کی ہوتی ہے، کامل جوانی، بھرپور جوانی، وہ ہمیشہ وہی حالت رہے گی۔ اور اس کے ساتھ نہ کبھی سر میں درد، نہ کبھی پیٹ میں درد، یعنی بیماری نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور جیسا کہ عرض کیا بھی کہ جنت کے اندر فنا ہونا، ختم ہونا نہیں ہے، اس لیے یہ سب نعمتیں ہمیشہ ہمیش کے واسطے ہوں گی، ہمیشہ ہمیش کے واسطے ہوں گی، جیسا کہ یہاں قرآن پاک میں فرمایا۔ پیارے بھائیوں، میں نے آج آپ کو بڑے مختصر ہی حساب سے بتایا۔ اب میں آپ کو عرض کروں، اب ایک کتاب خریدو، سب خریدو، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور اس کو پڑھو۔ اس میں جہنم کا بھی حال ہے، جنت کا بھی حال ہے، حساب، پل صراط، بلکہ برزخ یعنی قبر، سب چیز کا وہ بڑی تفصیل سے ملے گی آپ، اور ان کو بار بار پڑھا کرو۔ کیوں پڑھا کرو؟ جب ہم اپنے کیرانے میں کسی محلے میں گزریں اور وہاں اچھے اچھے سے مکان دکھائی دیں تو ہمارے منہ میں بھی پانی آ جاوے، ہماری بھی رال ٹپک جاوے، اور جب ہم کسی شہر میں جاویں تو وہاں کی گلیاں دیکھ کر، سڑکیں دیکھ کر، مکانات دیکھ کر تو ٹپکے ہی ٹپکے رال۔ تو جب ہم ان کو دیکھتے ہیں ہمارے اندر حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے،
تو جب ہم جنت کا حال پڑھیں گے، دنیا میں دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن جب ہم پڑھیں گے تو ہمارے اندر اس کو حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ ہے وہ چیز، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ذکر کرتا ہے قرآن کا۔ یہ ہے، یہ سب باتیں آپ کے سامنے آئی، اور یہ باتیں اس دنیا میں خواب سا دکھائی دیتی ہیں، اور جس کو اللہ پر، اللہ کے رسول پر، قرآن پر، حدیث پر یقین نہ ہو، ایمان نہ ہو، وہ تو کہتے ہیں کیا کہہ رہا تو خام خائیں کی بات ہے۔ لیکن اللہ یہ فرماتے ہیں، آپ سن رہے لیکن سنو، وعد اللہ حقا، اللہ نے تم سے ان سب چیزوں کا وعدہ کیا، اور اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ جیسا فرمایا ایسا ہی ہوگا، اور یہ بات تو ہو ہی گئی، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ لیکن اگلی پھر سنو، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ سے زیادہ سچا اور کون ہوگا؟ یعنی کوئی نہیں۔ تو یہ جو وعدے ہیں اعمال پر، اور یہ جو وعدے ہیں ایمان پر، یہ بالکل سچے، بالکل سچے۔ کہو اللہ سچا، اللہ کا رسول سچا، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات سچی، اللہ اور اس کے رسول کا ہر وعدہ سچا۔ آگے بھی سنیے تھوڑا سا، بس ان باتوں کو وہیں رکھا کرے، پتہ نہیں وہ کس طرح سے کہہ رہا، کیا کہہ رہا، پوری صورتحال۔ لیس بامانیکم، اللہ کے فیصلے تمہاری آرزوؤں پر نہیں ہوں گے، ولا امانی اہل الکتاب، اور اللہ کے فیصلے اہل کتاب کی آرزوؤں پر نہیں ہوں گے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ایک دوسری آیت میں 18ویں پارے میں فرماتے ہیں، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ اپنے فرقے پر خوش ہے، اور یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ بس ہمارا ہی دین سب سے اچھا ہے، ہم ہی سب سے اچھے ہیں، یہ سوچے بیٹھے ہیں اپنے اپنے دلوں کے اندر۔ ہاں، ایک اسی طرح کی بحث صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور کچھ اہل کتاب میں ہوئی۔ اہل کتاب کو برداشت نہیں ہو رہا تھا، یہ یہود جو مدینے میں تھے اور ملک شام میں جو عیسائی تھے، انہیں برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ یمن میں جو نجران ایک جگہ، وہاں کے نصارہ تھے، انہیں برداشت نہیں ہو رہا تھا یہ دین اسلام، اس لیے وہ مسلمانوں کے دلوں میں طرح طرح سے شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تعلیمات اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی اعلیٰ درجے کی سمجھ، اعلیٰ درجے کا یقین، تو وہ اہل کتاب کامیاب نہیں ہوتے تھے۔ ایک مجلس میں کچھ صحابہ موجود تھے، ایک اسی میں کچھ یہودی تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، تم کچھ بھی کر لو، دین تو ہمارا ہی تمہارے سے افضل ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے درجے کے بڑے ہیں، ان کو یہ معجزہ ملا، یہ معجزہ ملا، یہ معجزہ ملا، 9 معجزے جن کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، اور ہمارے نبی بھی پہلے ہیں، تو ہمارا دین افضل ہے۔ جو صحابہ وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے نبی خاتم النبیین ہے، اور ہماری کتاب قرآن، ہمارا دین اسلام، یہ سب دینوں کو کینسل کرنے والا ہے، منسوخ کرنے والا ہے، تو ہمارا دین افضل ہے۔ یہ بات صحابہ نے جو فرمایا بالکل صحیح فرمایا، خاتم النبیین ہے،
اور قرآن سب کتابوں کو کینسل کرنے والا ہے، دین اسلام سب دینوں کو کینسل کرنے والا ہے یہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں صحابہ کرام کی تربیت کے واسطے اور آنے والی ساری انسانیت کے واسطے اور خاص طور سے مسلمانوں کے واسطے یہ فرمایا کہ صرف اس پر فخر مت کرو کہ ہمارے نبی ایسا ہیں، صرف اس پر فخر کرنا کافی نہیں ہے کہ ہماری کتاب ہمارا دین ایسا ہے۔ ان آرزوؤں سے کچھ نہیں ہوگا۔ کس چیز سے کچھ ہوگا؟ من یعمل سوءا یجز بہ، جو شخص جو بھی برائی کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، چاہے وہ اہل کتاب کرے، چاہے وہ مومن اور مسلمان کرے، اہل اسلام کرے، سب کو برائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ زیادہ اہم نہیں ہے کہ آپ اپنی کتاب پر، اپنے دین پر، اپنے نبی پر فخر کرتے رہیں، بلکہ اہم اور اصل یہ ہے کہ آپ اس پر عمل کریں اور چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بھی بچیں، اس لیے کہ اس کا بھی بدلہ دیا جائے۔ پیارے بھائیوں، اس آیت شریفہ کو سن کر یہ جو ٹکڑا آیت کا میں نے پڑھا، من یعمل سوءا یجز بہ، صحابہ کرام گھبرا گئے، چونکہ وہ اس کا مفہوم جانتے ہیں۔ ہم علماء کو تو سمجھا سکیں، آپ کو سمجھانا مشکل رہے گا ہمارے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر تو اس کا اتنا اثر ہوا کہ کمر ٹوٹ گئی، بیمار ہو گئے۔ یہ صحابہ نے بھی، اچھا حضرت ابوبکر صدیق سے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہو گئی؟ واہ اللہ کے رسول، من یعمل سوءا یجز بہ نے کمر توڑ دی۔ کون ہوگا جو چھوٹی بڑی کسی برائی سے محفوظ ہوگا؟ جب ہر برائی کا بدلہ ملنے لگا تو کیسے بچیں گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی، بہت سے لوگوں نے یہی کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی انہوں نے بھی یہی کہا، اور دوسرے صحابہ نے بھی کہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں بدلہ ملے گا، ہر برائی کا بدلہ، لیکن زیادہ تر برائیوں کا بدلہ اللہ رب العزت اسی دنیا میں دے دیں گے۔ اور میں حدیث پاک کے الفاظ بتا رہا ہوں آپ کو، دوسری بات ہے تو پھر بتاؤں گا۔ میرے بھی دو جیب ہیں، ایک ادھر تیسری ہے، اور جب جیکٹ پہننا پھر تو کتنی ہو جا، آپ کے بھی ہوں گی ہی۔ ہاں، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی کوئی چیز اس جیب میں تلاش کرے اور نہ ملے، پھر وہ اس دوسری جیب میں تلاش کرے اور اس میں مل جاوے، تو وہ دقت تو ہوئی، تو اس سے بھی گناہ معاف ہوگا، اس سے بھی گناہ معاف ہوگا۔ یہ چراغ اچانک بجھ جاوے، بجلی بھاگ جاوے، اس سے تکلیف ہوگی، اس سے بھی گناہ معاف ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کے زیادہ تر گناہوں کی سزا دنیا میں دے لے گا، یہی حساب برابر کر لے گا۔ امید ہے کہ اسی سے بات خوب اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ایک دوسری بات، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کی مزاج پرسی کرتے تھے تو اکثر ماتھے پر ہاتھ رکھتے تھے اور فرماتے تھے لا بأس طہور انشاءاللہ، بخار آ گیا تو کوئی بات نہیں، بخار کی تو میں نے مثال دی تھی آپ کو، کوئی بھی تکلیف ہے کوئی بات نہیں انشاءاللہ، یہ تو تمہیں صاف کرنے والا ہے۔ طہور، طہور کا معنی آتا ہے بہت زیادہ صاف کرنے والا، بہت زیادہ پاک کرنے والا۔ تو بہت زیادہ پاک کہیں سے کرنے والا؟ گناہوں سے پاک کرنے والا۔ ٹھوکر لگ جاوے تب تو دیکھو، میں نے بتایا کہ اس جیب میں تلاش کیا اور نہیں ملا اور دوسری میں تلاش کیا، اس تکلیف سے بھی گناہ معاف ہوگا۔ اور اچانک چراغ گل ہو جاوے، اچانک بجلی بند ہو جاوے تو اس سے بھی گناہ معاف ہوگا جی۔ اور نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، کوئی بھی تکلیف ہو جاوے اس سے بھی گناہ معاف ہوں گے۔
لیکن اس بات کو یاد رکھیے کہ اللہ کی ذات اتنی بلند اور اتنی عظیم الشان ہے کہ اس کے کسی حکم کی نافرمانی وہ قابل تعزیر دنڈنیہ اپرادھ ہے. یہ فرمایا وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. اور کوئی شخص بھی اپنے لیے اللہ کے علاوہ، یہ تو ترجمہ یوں کر لو، ان کو اللہ کے مقابلے میں کسی کو اپنا حمایتی اور کسی کو اپنا مددگار نہیں پائے گا. کوئی طاقت ایسی نہیں جو اللہ کی سزا سے، اللہ کی پکڑ سے بچا سکے. بس ایک ہی چیز ہے، یا تو وہ اپنے فضل سے معاف کر دے، اور یا کوئی بھی شخص چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، وہ پہلے اللہ سے اجازت لے سفارش کی. اگر اس کو سفارش کی اجازت مل جاوے اور وہ سفارش کرے اور اللہ قبول کر لے تو معاف ہو جاوے. بس اور کوئی دوسری صورت نہیں تو سزا ملے ہی ملے. پیارے بھائیو، اکثر و بیشتر لوگ اللہ کے رحمان ہونے کو بیان کرتے ہیں، اللہ کے عفو معاف کرنے والے کو بیان کرتے ہیں، اللہ کے غفار ہونے کو بیان کرتے ہیں. سب صحیح ہے، لیکن یہ باتیں بھی سوچنی چاہیے. یہ ہمارے اندر بیداری اور فکر و تقوی پیدا کریں گی اور وہ ہمارے اندر ڈھیل اور سستی پیدا کریں گی. اصل تو یہ ہے. ہاں اگر یہ تکلیف دینے لگے اور نا امیدی پیدا کرنے لگے تو پھر وہ سوچ لو، تاکہ بیلنس اور توازن صحیح رہے. دوستو وقت بھی ہو گیا، لیکن ایک آیت شریفہ ہے جس کو اسی کے ساتھ ہونا چاہیے، میں اس کو بیان کر دیتا ہوں. اور اس میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں، بس ایک جگہ بات آئے گی. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ. اور جو بھی شخص ہو، دیکھو اب اس میں کسی کی کوئی تخصیص نہیں رہی. میں آپ کو کہوں سید ہو، پٹھان ہو، چمار ہو، چوڑا ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، یہ من کا ترجمہ ہے. جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور نیک عمل کرے گا ایمان کی حالت میں، یعنی پہلے ایمان لائے پھر نیک عمل کرے، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ. یہی لوگ جنت میں داخل ہوں. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. ظلم کی دو صورتیں ہیں، کوئی نیک اعمال اور وہ چھپا پڑا رہ جاوے، اس کا بدلہ نہ ملے، اور کوئی گناہ ہو اس پر اس سے زیادہ سزا مل جاوے جتنی ملنی چاہیے. ایسا کچھ نہیں ہو، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہو. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ. اس سے زیادہ اچھا کسی کا دین نہیں ہے جو اللہ کے سامنے سر جھکا دے. یہ تو یوں ترجمہ کر لو، یا یوں کرو کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے. یہ یوں ترجمہ کر لو. دونوں کا آخری بات ایک ہی ہے، دونوں کا آخری مطلب وہی ہے، کیا؟ اللہ کا پورا پورا فرما بردار ہو. وَهُوَ مُحْسِنٌ. اللہ کا پورا پورا فرما بردار ہے تو اچھے عمل تو وہ کرتا ہی ہے، ہاں، لیکن جو عمل کرے اچھی طرح کرے. نماز پڑھے اچھی طرح پڑھے، روزہ رکھے اچھی طرح رکھے، زکوٰۃ ادا کرے اچھی طرح، قرآن پڑھے تو اچھی طرح پڑھے، ہر کام اچھی طریقے سے کرے. یہ اور دوستو اچھے عمل کرنے کی بات لمبی چوڑی تفصیل ہے، لیکن میں عرض کر دیتا ہوں فرائض واجبات تو ہم اکثر بیشتر ادا کرتے ہی ہیں، ہمیں سنت مستحب اور آداب کی بھی رعایت کرنی چاہیے، ان کو بھی ادا کرنا چاہیے. جب یہ باتیں ہوں گی تو عمل کا ظاہر اچھا ہو جائے گا. اور پھر اخلاص اور احسان پیدا کریں. اخلاص کیا ہے آپ سب جانتے ہیں، اور احسان کیا ہے؟ اس طرح عبادت کریں گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں.
اگر اتنی بات یہ حاصل نہیں ہو تو اس دھیان کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور وہ دین ابراہیم کی پیروی کرے جس میں کوئی کجی اور ٹیڑھا پن نہیں ہے، اور وہ دین اسلام ہی ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ ابراہیم جس طریقے پر چلے وہ طریقہ اللہ کو اتنا پسند کہ اس پر چلنے کی وجہ سے، اعمال کو اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ تو جو شخص اس پر چلے گا اللہ اس کو بھی اپنا دوست بنا لے گا، یہ مطلب ہے اس کا۔ ہاں، اور کسی بھول میں نہ رہو۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ، یہ ماں کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، سب کچھ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے، اسی کے اختیار میں ہے، جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمینوں میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ ہم آپ سب جانتے ہیں پتھر کے اندر کیڑا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے اور دیکھتا ہے، ہر کسی کی ہر حالت سے پوری طرح واقف۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔